سبھی ناظرین کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ آج کا افسانہ ہے پریم چند کا کفن۔ پریم چند اردو ہندی کے پہلے پختہ فکشن نگار جنہوں نے ناول اور کہانی کے ذریعے سماجی سروکار کو فنی اظہار دیا۔ چلیں آئیں مطالعہ کرتے ہیں ان کی اس افسانے کفن کا۔ جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدھیا درد زا سے بچھاڑے کھا رہی تھی، اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دل خراش صدا نکلتی تھی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے۔ جاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا۔ گھیسو نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بچے گی نہیں، سارا دن تڑپتے ہو گیا ہے، جا دیکھ تو آ۔ مادھو دردناک لہجے میں بولا، مرنا ہی تو ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا آؤں؟ تو بڑا بے درد ہے بے، سال بھر جس کے ساتھ زندگانی کا سکھ بھوگا، اسی کے ساتھ اتنی بے وفائی؟ تو مجھ سے تو اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا۔ چماڑوں کا کنبا تھا اور سارے گاؤں میں بدنام۔ گھیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور ہو گیا تھا کہ گھنٹے بھر کام کرتا تو گھنٹے بھر چلم پیتا، اس لیے اسے کوئی رکھتا ہی نہ تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج بھی موجود ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی۔ جب 2 ایک فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑی توڑ لاتا اور مادھو بازار سے بیچ لاتا، اور جب تک 2 پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے۔ جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑتے یا کوئی مزدوری تلاش کرتے۔ گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی، کاشتکاروں کا گاؤں تھا، محنتی آدمی کے لیے 50 کام تھے، مگر ان دونوں کو لوگ اسی وقت بلاتے جب 2 آدمیوں سے ایک کا کام پا کر بھی قناعت کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں قناعت اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی۔ عجیب زندگی تھی ان کی۔ گھر میں مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں، پھٹے چھیتروں سے اپنی اریانی کو ڈھانکے ہوئے، دنیا کی فکروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے، گالیاں بھی کھاتے مار بھی کھاتے مگر کوئی غم نہیں۔ مسکین اتنے کہ وصولی کی مطلق امید نہ ہونے پر لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے۔ مٹر یا آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بھون بھون کر کھاتے، یا 10-5 اوکھ توڑ لاتے اور رات کو چوستے۔ گھیسو نے اس زاہدانہ انداز میں 60 سال کی عمر کاٹ دی، اور مادھو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، بلکہ اسی کا نام روشن کر رہا تھا۔ اس وقت بھی دونوں الاؤ کے سامنے بیٹھے ہوئے آلو بھون رہے تھے جو کسی کے کھیت سے کھود لائے تھے۔ گھیسو کی بیوی کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا۔ مادھو کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی۔ جب سے یہ عورت آئی تھی اس نے اس خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی۔ عیسائی کر کے گھاس چھیل کے وہ سیر بھر آٹے کا انتظام کرتی تھی، اور ان دونوں بے غیرتوں کی دوزخ پڑتی تھی۔ جب سے وہ آئی یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آلسی ہو گئے تھے، بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے تھے۔ کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی کی شان میں دگنی مزدوری مانگتے۔ وہی عورت آج صبح سے درد زا میں مر رہی تھی، اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ وہ مر جائے تو آرام سے سوئیں۔ گھیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا، جا کر دیکھ تو کیا حالت ہے اس کی، چڑیل کا فساد ہوگا اور کیا، یہاں تو اوجھا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے، کس کے گھر سے آئے؟ مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹری میں گیا تو گھیسو آلوؤں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ بولا، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ تو تم ہی جا کر دیکھو نا۔ میری عورت جب مری تھی تو میں 3 دن تک اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں، اور پھر مجھ سے لجائے گی کہ نہیں، کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا،
آج اس کا اگڑا ہوا بدن دیکھوں، اسے تن کی سدھ بھی تو نہ ہوگی، مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی بال بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا، سونٹھ، گڑ، تیل کچھ بھی تو نہیں ہے گھر، سب کچھ آ جائے گا، بھگوان بچہ دے تو۔ جو لوگ ابھی ایک پیسہ نہیں دے رہے ہیں نا، وہی تب بلا کر دیں گے۔ میرے 9 لڑکے ہوئے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، مگر اس طرح ہر بار کام چل گیا۔ جس سماج میں رات دن محنت کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے، وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ ہم تو کہیں گے گھیسو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ باریک بین تھا، اور کسانوں کی تہی دماغ جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کا فتنہ پرداز جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کے آئین و آداب کی پابندی بھی کرتا، اس لیے جہاں اس کی جماعت کے اور لوگ گاؤں کے سرگنا اور مکھیا بنے بیٹھے تھے، اس پر سارا گاؤں انگشت نمائی کر رہا تھا۔ پھر بھی اسے یہ تسکین تو تھی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم سے کم اسے کسانوں کی سی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بے جا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ دونوں آلو نکال نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے۔ کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اتنا صبر نہ تھا کہ انہیں ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئیں۔ چھل جانے پر آلو کا بیرونی حصہ تو زیادہ گرم نہ معلوم ہوتا تھا، لیکن دانتوں کے تلے پڑتے ہی اندر کا حصہ زبان اور حلق اور تالووں کو جلا دیتا، اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ اندر پہنچ جائے۔ وہاں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھا، اس لیے دونوں جلد جلد نکل جاتے تھے، حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ گھیسو کو اس وقت ٹھاکر کی بارات یاد آئی جس میں 20 سال پہلے وہ گیا تھا۔ اس دعوت میں اسے جو سیری نصیب ہوئی تھی وہ اس کی زندگی میں ایک یادگار واقعہ تھا، اور آج بھی اس کی یاد تازہ تھی۔ وہ بولا، وہ بھوج نہیں بھولتا، تب سے پھر اس طرح کا کھانا اور بھر پیٹ نہیں ملا۔ لڑکی والوں نے سب کو پوریاں کھلائی تھیں، سب کو، چھوٹے بڑے سب نے پوریاں کھائیں، اور اصلی گھی کی چٹنی، رائتا، 3 طرح کے سوکھے ساگ، ایک رسے دار ترکاری، دہی، چٹنی، مٹھائی۔ اب کیا بتاؤں کہ اس بھوج میں کتنا سواد ملا۔ کوئی روک نہیں تھی، جو چیز چاہو مانگو اور جتنا چاہو کھاؤ۔ لوگوں نے ایسا کھایا کہ کسی سے پانی نہ پیا گیا، مگر پروسنے والے ہیں کہ سامنے گرم گول گول مہکتی ہوئی کچوریاں ڈال دیتے ہیں، منع کرتے ہیں نہیں چاہیے، مگر وہ ہے کہ دیے جاتے ہیں۔ اور جب سب نے منہ دھو لیا تو ایک ایک بڑا پان بھی ملا، مگر مجھے پان لینے کی کہاں سدھ تھی، کھڑا نہ ہوا جاتا تھا، جھٹ پٹ جا کر اپنے کمبل پر لیٹ گیا۔ ایسا دریا دل تھا وہ ٹھاکر۔ مادھو نے ان تکلفات کا مزہ لیتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوئی ایسا بوجھ کھلاتا، اب کوئی کیا کھلائے گا، وہ زمانہ دوسرا تھا، اب تو سب کو کفایت سوچتی ہے، شادی بیاہ میں مت خرچ کرو، کریا کرم میں مت خرچ کرو، پوچھو غریبوں کا مال بٹور بٹور کر کہاں رکھو گے، مگر بٹورنے میں کمی تو نہیں ہے، ہاں خرچ میں کفایت سوچتی ہے۔ تم نے ایک 20 پوریاں کھائی ہوں گی؟ ارے 20 سے زیادہ کھائی تھیں، میں 50 کھا جاتا۔ 50 سے کم میں نے بھی نہ کھائی ہوں گی، اچھا پٹھا تھا تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے۔ آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا، اور وہیں الاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اوڑھ کر پاؤں پیٹ میں ڈال کر سو رہے، جیسے 2 بڑے بڑے اژدھا کنڈلیاں مارے پڑے ہوں، اور بدھیا ابھی تک کراہ رہی تھی۔ صبح کو مادھو نے کوٹری میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، پتھرائی ہوئی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھیں، سارا جسم خاک میں لت پت ہو رہا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ مادھو بھاگا ہوا گھیسو کے پاس آیا، اور پھر دونوں زور زور سے
ہائے ہائے کرنے لگے اور چھاتی پیٹنے لگے۔ پڑوس والوں نے یہ آہذاری سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور رسم قدیم کے مطابق غمزدوں کی تشفی کرنے لگے، مگر زیادہ رونے دھونے کا موقع نہ تھا، کفن کی اور لکڑی کی فکر کرنی تھی۔ گھر میں تو پیسہ اس طرح غائب تھا جیسے چیل کے گھونسلے میں بانس۔ باپ بیٹے روتے ہوئے گاؤں کے زمینداروں کے پاس گئے۔ وہ ان دونوں کی صورت سے نفرت کرتے تھے، کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں پیٹ چکے تھے، چوری کی علت میں، وعدوں پر کام نہ کرنے کی علت میں۔ پوچھا، کیا ہے بے گھسبا، روتا کیوں ہے؟ اب تو تیری صورت ہی نظر نہیں آتی، اب معلوم ہوتا ہے کہ تو اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتے۔ گھیسو نے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، سرکار، بڑی بپت میں ہوں، مادھو کی گھر والی رات گزر گئی، دن بھر تڑپتی رہی سرکار، آدھی رات تک تو ہم دونوں اس کے سرہانے بیٹھے رہے، دوا دارو جو کچھ ہو سکا سب کیا، مگر وہ ہمیں دگا دے گئی، اب کوئی ایک روٹی دینے والا نہیں رہا مالک، تباہ ہو گئے، گھر اجڑ گیا، آپ کا غلام ہوں، اب آپ کے سوا اس کی مٹی کون پار لگائے گا؟ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ سب دوا دارو میں اٹھ گیا، سرکار ہی کی دیا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی، آپ کے سوا اور کس کے دوار پر جاؤں؟ زمیندار رحم دل آدمی تھے، مگر گھیسو پر رحم کرنا کالے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا۔ جی میں تو آیا، کہہ دیں، چل دور ہو یہاں سے، لاش گھر میں رکھ کر سڑا، یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا، آج جب غرض پڑی تو آ کر خوشامد کر رہا ہے حرام خور کہیں کا، بدماش۔ مگر یہ غصہ یا انتقام کا موقع نہیں تھا، تو انہوں کرہن 2 روپے نکال کر پھینک دیے، مگر تشفی کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اس کی طرح طاقت تک نہیں، گویا سر کا بوجھ اتارا ہو۔ جب زمیندار صاحب نے 2 روپے دیے تو گاؤں کے بنیے مہاجنوں کا انکار کی جرت کیوں کر ہوتی؟ گھیسو زمیندار کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنا جانتا تھا، کسی نے 2 آنے دیے، کسی نے 4 آنے۔ 1 گھنٹے میں گھیسو کے پاس 5 روپے کی معقول رقم جمع ہو گئی، کسی نے گلہ دے دیا، کسی نے لکڑی، اور دوپہر کو گھیسو اور مادھو بازار سے کفن لانے چلے اور لوگ بانس کاٹنے گئے۔ گاؤں کی رکیل القلب عورتیں آ آ کر لاش کو دیکھتی تھیں اور اس کی بے بسی پر 2 بوند آنسو گرا کر چلی جاتی تھیں۔ بازار میں پہنچ کر گھیسو بولا، لکڑی تو اسے جلانے بھر کی مل گئی ہے، کیوں مادھو؟ مادھو بولا، ہاں لکڑی تو بہت ہے، اب کفن چاہیے، تو کوئی ہلکا سا کفن لے لیں؟ ہاں اور کیا، لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی، رات کو کفن کون دیکھتا ہے؟ کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چھیترا نہ ملے، اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے، اور کیا رکھا رہتا ہے، یہی 5 روپے پہلے ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرا مانوی طور پر سمجھ رہے تھے۔ بازار میں ادھر ادھر گھومتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دونوں اتفاق سے یا عمدن ایک شراب خانے کے سامنے آ پہنچے اور گویا کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے۔ وہاں ذرا دیر تک دونوں تذ بذب کی حالت میں کھڑے رہے، پھر گھیسو نے ایک بوتل شراب لی، کچھ گزک لی اور دونوں برآمدے میں بیٹھ کر پینے لگے۔ کئی گجیاں پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے۔ گھیسو بولا، کفن لگانے سے کیا ملتا، آخر جل ہی تو جاتا، کچھ بہو کے ساتھ تو نہ جاتا۔ مادھو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، گویا فرشتوں کو اپنی معصومیت کا یقین دلا رہا ہو۔ دنیا کا دستور ہے، یہی لوگ برہمنوں کو ہزاروں روپے کیوں دیتے ہیں، کون دیکھتا ہے پرلوک میں ملتا ہے یا نہیں۔ بڑے آدمیوں کے پاس دھن ہے پھونکے، ہمارے پاس پھونکنے کو کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ لوگ پوچھیں گے کہ کفن کہاں ہے؟ گھیسو ہنسا، کہہ دیں گے روپے کمر سے کھسک گئے، بہت ڈھونڈے ملے نہیں۔ مادھو بھی ہنسا، اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرح شکست دینے پر بولا، بڑی اچھی تھی بیچاری، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر، آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی۔ گھیسو نے 2 سیر پوریاں منگوائیں،
گوشت اور سالن اور چٹپٹی کچلیاں اور تلی ہوئی مچھلیاں۔ شراب خانے کے سامنے دکان تھی۔ مادھو لپک کر 2 پتلوں میں ساری چیزیں لے آیا۔ پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے، صرف تھوڑے سے پیسے بچ رہے۔ دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو۔ نہ جواب دہی کا خوف تھا، نہ بدنامی کی فکر۔ ذوف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ کیسو فلسفیانہ انداز سے بولا، ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پننا ہوگا؟ مادھو نے سر عقیدت جھکا کر تصدیق کی، ضرور سے ضرور ہوگا۔ بھگوان تو انتریامی ہو، اسے بینکٹ لے جانا۔ ہم دونوں ہر دل سے اسے دعا دے رہے ہیں۔ آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا۔ ایک لمحے کے بعد مادھو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی۔ بولا، کیوں دادا؟ ہم لوگ بھی تو وہاں ایک نہ ایک دن جائیں گے ہی۔ کیسو نے اس طفلانہ سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ مادھو کی طرف ملامت انداز سے دیکھا۔ جو وہاں ہم لوگوں سے پوچھے گی کہ تم نے ہمیں کفن کیوں نہ دیا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے تمہارا سر۔ پوچھے گی تو ضرور۔ تو کیسے جانتا ہے اسے کفن نہ ملے گا؟ مجھے گدھا سمجھتا ہے؟ میں 60 سال دنیا میں کیا گھاس کھوتا رہا ہوں؟ اس کو کفن ملے گا، اور اس سے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے۔ مادھو کو یقین نہ آیا۔ بولا، کون دے گا؟ روپے تو تم نے چٹ کر دیے۔ کیسو تیز ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اسے کفن ملے گا تو مانتا کیوں نہیں؟ کون دے گا بتاتے کیوں نہیں؟ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کے دیا۔ ہاں، وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے، اور اگر کسی طرح آ جائیں تو پھر ہم اس طرح بیٹھے پیئیں گے اور کفن تیسری بار ملے گا۔ جوں اندھیرا بڑھتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی، مے خانے کی رونق بھی بڑھتی جاتی تھی۔ کوئی گاتا تھا، کوئی بہکتا تھا، کوئی اپنے رفیق کے گلے لپٹا جاتا تھا، کوئی اپنے دوست کے منہ سے ساگر لگائے دیتا تھا۔ وہاں کی فضا میں سرور تھا، ہوا میں نشہ۔ کتنے تو چلو میں ہی الو ہو جاتے ہیں۔ یہاں آتے تھے تو صرف خود فراموشی کا مزہ لینے کے لیے۔ شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا سے مسرور ہوتے تھے۔ زیست کی بلا یہاں کھینچ لاتی تھی، اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا زندہ درگور ہیں۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزے لے لے کر چسکیاں لے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں ان کی طرف جمی ہوئی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں دونوں۔ پوری بوتل بیچ میں ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مادھو نے بچی ہوئی پوریوں کا پتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیا، جو کھڑا ان کی طرف گرسنا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور دینے کے غرور اور مسرت اور ولولہ کا اپنی زندگی میں پہلی بار احساس کیا۔ کیسو نے کہا، لے جا، خوب کھا اور آشیرواد دے۔ جس کی کمائی تھی وہ تو مر گئی، مگر تیرا آشیرواد سے ضرور پہنچ جائے گا۔ روئیں روئیں سے آشیرواد دے۔ بڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں۔ مادھو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، وہ بینکٹ میں جائے گی، دادا بینکٹ کی رانی بنے گی۔ کیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے مسرت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا، ہاں بیٹا، بینکٹ میں نہ جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپ کے دھونے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندروں میں جل چڑھاتے ہیں۔ یہ خوش اعتقادی کا رنگ بھی بدلا، تلون نشہ کی خاصیت ہے۔ یاس اور غم کا دورہ ہوا۔ مادھو بولا، مگر دادا، بیچاری نے زندگی میں بڑا دکھ بھوگا، مری بھی کتنا دکھ جھیل کر۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ کیسو نے سمجھایا، کیوں روتا ہے بیٹا؟ خس ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی۔ بڑی بھاگوان تھی جو اتنی جلدی مایا کے موہ کے بندھن توڑ دیے۔ اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے، ٹھگنی کیوں نینا چمکاوے، ٹھگنی کیوں نینا چمکاوے۔ سارا مے خانہ موہ تماشا تھا، اور یہ دونوں مہکش مخمور مہویت کے عالم میں گائے جاتے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلے بھی، کودے بھی، گرے بھی، مٹکے بھی، بھاؤ بھی بتائے، اور آخر نشے سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے۔ دوستو، یہ تھا آج کا افسانہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے
تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کے فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔